انسان کی زندگی کے اندر صحبت کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس پر اچھی صحبت کے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر ایک انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو بری صحبت کا بھی اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرانے کی غرض سے جنگل میں گیا تو اس نے ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ دیکھا۔ اس نے جب اس شیر کے بچے کو دیکھا تو وہ اس کو واپس لے آیا، یہاں تک کہ اس شیر کے بچے کو بھی وہ بکریوں کے ساتھ پالتا رہا۔ وہ شیر کا بچہ پلتے پلتے مکمل شیر ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ جب بڑا ہوا تو چونکہ وہ بچپن سے ہی بکریوں کے ساتھ پلا تھا تو وہ بکریوں کی طرح ہی کھاتا تھا، بکریوں کی طرح ہی پیتا تھا، بکریوں کی طرح ہی چلتا تھا، کیونکہ اس کی صحبت بچپن سے ہی بکریوں کے ساتھ رہی تھی، اس کی سنگت بچپن سے ہی بکریوں کے ساتھ رہی تھی۔ ایک دن چرواہا جب بکریوں کو چرانے کے لیے لے گیا جنگل کے اندر تو شیر کو بھی ساتھ میں لے گیا۔ اب شیر اپنے آپ کو چونکہ بچپن سے ہی بکریوں کی صحبت میں رہا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بکری ہی سمجھتا تھا، وہ بھول چکا تھا کہ وہ ایک شیر ہے۔ محترم حاضرین، جب چرواہا بکریوں کو جنگل کے اندر لے کر گیا تو اچانک ایک شیر آ گیا۔ اب بکریاں بھاگنے لگیں، جان بچا کر بکریوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو اس شیر نے بھی بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ شیر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی گویا کہ بکری ہے اور شیر اس کو کھا جائے۔ تو محترم حاضرین، ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک شیر تھا، لیکن چونکہ صحبت بکریوں کی رہی تو وہ بھول گیا کہ اس کی اصل حیثیت، اس کی حقیقت شیر ہے، وہ اپنے آپ کو بھول گیا کیونکہ صحبت بکریوں میں رہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب اس کی صحبت غلط لوگوں میں ہو جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس کو کن لوگوں کے ساتھ رہنا تھا، کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنا تھی، یہ تمام چیزیں وہ بھول جاتا ہے جب غلط صحبت ایک انسان پکڑ لیتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت لکھی۔ ایک مرتبہ ان کے والد محترم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ چونکہ بہت چھوٹے تھے تو والد محترم نے کہا کہ بیٹا، چاہے کتنی بھی مشکل پیش آ جائے میرا ہاتھ مت چھوڑنا، میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ بلاخر چونکہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بچے ہی تھے، جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے والد محترم کے ساتھ پہنچے تو ہاتھ چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کھو گئے۔ اب روتے رہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، اپنے والد کو یاد کر رہے تھے، والد بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بلاخر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے والد کو پا لیا اور والد نے اپنے بیٹے کو پا لیا۔ محترم حاضرین، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس واقعے کو جب بڑے ہو کر سنایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہی کے جنگل میں نہیں بھٹکو گے، گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ جس طریقے سے میں جب تک والد محترم کا ہاتھ پکڑے رہا، والد محترم کے ساتھ رہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی، میں دنیا کی بھیڑ میں نہیں کھویا، جیسے ہی والد محترم کا ساتھ چھوٹا، والد محترم کی صحبت سے دور ہوا، ویسے ہی دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان اللہ والوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دیتا ہے، اللہ والوں کے دامن سے دور ہو جاتا ہے تو انسان گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت پکڑتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، برے لوگوں کی صحبت پکڑتا ہے انسان گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے
اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ محترم حاضرین، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو لوگ اللہ والوں کے دامن سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا چاہیے، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو، اور جب اچھے لوگوں پر اللہ کی رحمت برسے تو یہ جب ان کے ساتھ رہے گا تو اس پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ اسی لیے بزرگوں کا ساتھ پکڑنا بہت ضروری ہے، بزرگوں سے نسبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔